اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اولیاء اللہ کی خاص باتیں توجہ کر کے غور سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھ لینا کہ یہ جو سجدہ شبیری ہے یہ اللہ کا ایک مقام ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ وہاں اپنا گلہ نہیں، اولاد کا گلہ نہیں، کسی چیز کا گلہ نہیں، اور یہ سجدہ اتنا واحد ہے، اتنا توحید میں ہے اور ایسے انداز میں ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کے اور تمام غم بھول کے اللہ کریم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اسی اللہ نے یہ سب میرے ساتھ کیا اور پھر اسی اللہ کا سجدہ ہو تو یہ انتہا کی تسلیم ہے، یہ انتہا کی تسلیم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سجدہ شبیری ہے وہ اللہ کا ایک مقام ہے، اس میں گلہ شکوہ نہیں ہے، اور کیا ہے، یہ تسلیم کی بات ہے، اس میں سبھی غم کو بھول جانے کی بات ہے اور صبر و رضا کی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو تو ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ تصوف کیا ہے؟ آسائش کے دروازے کو اپنے پر بند کرنا اور دوسروں کی آسائش کے در پہ ہو کر خود محنت و مشقت اٹھاتے رہنا ہے تصوف۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تصوف کیا ہے؟ آسائش کے دروازے کو اپنے پر بند کرنا اور دوسرے کی آسائش کے در پہ ہو کر خود محنت اور مشقت اٹھاتے رہنا، مطلب اپنے آرام نہیں، دوسروں کے آرام کے لیے کام کرنا۔ سید نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا ہی حسینیت ہے۔ ہر ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ ایک یزید ضرور ہوتا ہے، اور حسینیت کیا ہے؟ اس سے ٹکر لینا ہے۔ کتاب قند فرید میں صفحہ نمبر 127 پر درج ہے، اس میں حضرت بابا فرید کا ہی قول ہوگا یقیناً، کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو درویش دنیا میں مصروف دنیا ہو اور جاہ و رفعت کا طلبگار ہو، سمجھ لو کہ وہ درویش نہیں ہے۔ مطلب جو دنیا میں مصروف ہو وہ درویش نہیں ہو سکتا، بلکہ طریقت کا مرتد ہے، کیونکہ فقر نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا سے اعتراض کیا جائے۔ فقراء کی عقیدت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ فقراء کی عقیدت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ مقدر والوں کو نصیب۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تو جہل میں مبتلا ہے تو یہ تیرا قید خانہ ہے، اگر تو علم سے آراستہ ہے تو یہ تیرا محل ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا کہ اگر تو جہالت میں ہے تو دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے، اور علم سے آراستہ ہے تو محل بھی ہو سکتا ہے تیرے لیے۔ پھر مولانا جلال الدین کہتے ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے اندر بھی وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں عاشق وہ نہیں جو ہر دم یار کے طلب میں رہے، عاشق وہ ہے جو دل کو یار کا حرم جانے، دل کو یار کا حرم جانے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ اپنے خیالوں پہ قابو پانا ہی اصل جیت ہے، باقی سب فضول کی جنگ ہے۔ اپنے خیال پر قابو پانا کیا ہے؟ اصل جیت ہے، باقی سب فضول کی جنگ ہے۔ پسند اسے کرو جو آپ میں پریورتن لائے، ورنہ پربھاوت تو مداری بھی کر لیتے ہیں۔ پربھاوت کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن پسند اس کو کرنا چاہیے جو آپ کے اندر تبدیلی لا سکے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص، پیر یا مرشد کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی بدل سکے تو ایک مرتبہ آئینہ دیکھ لیجئے، وہ مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آئینہ دیکھ لیجئے، وہ مل جائے گا۔ مطلب اپنے آپ کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے، خواہش بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے، اور سختائیں اننت ہیں۔
اور کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہو سکتے، یعنی انا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ پیغام معرفت عرفان خودی سے ماخوذ ہے کہ ہماری آنکھوں پر 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں پر 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اٹھ جائے تو آپ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے بعد از جہاں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے اوپر سے 70,000 پردے ہٹ جائیں تو زندہ رہتے ہوئے جہان کے بعد سے، مطلب اس جہان کے باہر بھی کہ دنیا سے بھی آپ واقف ہو سکتے ہیں، بعد از جہاں سے واقف ہو سکتے ہیں، اس دنیا کی بعد کی زندگی سے آپ واقف ہو سکتے ہیں، اس عالم کا پردہ ہٹ جائے گا۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے، سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے مگر سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایسا مرشد جس کی صحبت میں رہ کر شاہ رگ سے قریب اور نفس میں موجود نور الہی کا وصل نصیب نہ ہو تو اجازت لے لینی چاہیے۔ اپنی پہچان اور مظہر کے بغیر زندگی مثل حیوان ہے، بغیر وصل اللہ دے باہو سب قصے کہانی ہو۔ مطلب اگر کوئی پیر وصل اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، صرف قصہ کہانی سناتا ہے تو وہاں سے کیا ہونا چاہیے؟ اجازت لے لینی چاہیے، چھٹی لے لینا چاہیے وہاں سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب اس کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، پھر کبھی نہیں بکھرو گے، کبھی نہیں ہارو گے۔ مطلب اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ بنانا چاہیے اور اس کی رضا جوئی بنانا چاہیے، بلکہ اور کسی چیز کی امید دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ میں کسی بھی رشتے کو نبھاتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ اتنا مخلص ہو جاتا ہوں وہ مجھ میں اکتا جاتا ہے اور مجھ سے پیچھا چھڑا لیتا ہے، اور اب میں خود سے بھی بیزار اور اکتا گیا ہوں کہ مجھے کسی اور کو اپنے لیے مخلص دیکھ کر الجھن محسوس ہوتی۔ نفس اور شیطان کی انگلیوں کے اشاروں پر رقص حرام ہے، لیکن اگر روح نفقت فیہا من روحی سے وجد میں آ کر حبل الورید کے ساتھ جذب ہو جائے اور وہ فی انفسکم کی بصارت سے دیکھ کر اللہ کی بے خودی میں می رقصم ہو بھی جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرما کے چلے گئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اللہ۔ صوفیہ کے نزدیک تصوف کے 4 درجے ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مثنوی رومی میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت میرے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے اعمال کا نام، حقیقت میری باطنی کیفیت کا نام ہے اور معرفت میرا راز ہے۔ کسی کا دل نہ دکھا ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کا عزیز ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے باطن میں پہاڑ ہے، اس میں ایک وادی ہے اور وادی میں ایک غار ہے اور اس غار میں ایک موتی ہے، بس اس موتی کو پالو، اسے باہر تلاش نہ کرو، وہ تمہارے اندر ہے۔ دراصل یہی نور معرفت ہے۔ معرفت کے رازوں کو مدرسے والوں سے نہ پوچھ کہ کیڑا اگر کتاب کو کھا بھی لے
پھر بھی نقطہ سمجھانے والا نہیں بن سکتا۔ سلطان سکھی باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ افلاطون نے کہا تھا دنیا کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ سارا کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ فرمان سرکار حضرت واصف علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ حضرت بولی شاہ قلندر تھے، انہوں نے اپنے نفس کو مارا اور اس دور کے قلندر نے اللہ کے دین کو مارا۔ اس دور کے قلندر نے اللہ کے دین کو مارا۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا محمد یحییٰ خان صاحب کہتے ہیں کہ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو تنہائی میں کوئی علم نہیں پڑھا سکتا۔ کوئی مرد کسی بھی عورت کو تنہائی میں علم نہیں پڑھا سکتا۔ عورت اگرچہ رابعہ بصری قلندر ہو اور مرد خواجہ حسن بصری ہو اور درس قرآن عظیم ہو اور درس گاہ کعبہ ہو، پھر بھی قطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے عشق کا راز دریاؤں پر ڈال دوں تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان نہ رہے۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق نہ رہے۔ القصیدہ الغوثیہ۔ جس آدمی پر فیض ہوتا ہے وہ سوال سے آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ حضرت واصف علی صاحب۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ نفس کی خواہشات کو چھوڑنا نہایت اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین عادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزو کے جو بڑے بڑے امراض بیماری بیٹھی ہوتی ہے ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ دل کی بستی کو اچھی طرح سے اجاڑ دیتا ہے تو خود آپ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بے شک تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو دبایا اور آخرت کی اصلاح کے لیے نفس کی نافرمانی کی۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، روپیے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کرنے کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا اصلی وطن عالم لاہوت ہے، جہاں روح قدسی کو احسن صورت میں ڈھالا گیا ہے۔ روح قدسی سے مراد وہ انسان حقیقی ہے جو دل کے اندر مقام سر میں مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کا ظہور توبہ، تلقین اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دائمی ذکر سے ہوتا ہے۔ پہلے زبانی ذکر سے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو قلبی ذکر سے۔ صوفیہ اکرام نے اسے طفل مانی کا نام دیا ہے۔
معرفت حق تعالی اقتباس از کتاب حیات و تعلیمات سیدنا غوث العظم۔ شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو۔ اپنے ہاتھ کے نیکی کا بھی تذکرہ نہ کرو اور دوسرے سے ہونے والے گناہ کا بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ بار بار آنسو صاف کر کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لیا کرو اور جواب دینے کا حق وقت کو دیا کرو۔ جس انسان کے دل میں کسی انسان کے خلاف رنجش نہ ہو اس کو سکون ملتا ہے۔ جس انسان کے دل میں کسی انسان کے خلاف رنجش نہ ہو اس کو سکون ملتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگا۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے تو آپ اسے موت کہتے ہیں، حالانکہ وہ عین زندگی ہے۔ موت کیا ہے؟ عین زندگی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس کی تائید اس کا عمل کر سکے۔ مولانا روم۔ اللہ جس پر راضی ہے آپ اس کی ادا اختیار کر لو، اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ لالچی علماء اور حریص فقراء کی صحبت سے بھی دور بھاگو کہ ان کی صحبت دنیا داروں کی صحبت سے بھی بری ہوتی ہے۔ سب سنابل صفحہ نمبر 205۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ حضرت علی نے کہا دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سچ بولنا ہے وہاں پر چپ رہے، وہ انسان کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی سے روز مل کے باتیں کرنا دوستی نہیں ہے، بلکہ کسی سے بچھڑ کے یاد رکھنا دوستی ہوتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں انسان کی تباہی اس کے فاسد خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ کشادگی، دکان، علم، گھر، پیسے، عہدے، زر، اولاد، بیوی یا کوئی اور بکواسی خیالات ہیں جو حضوری کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے، ہر وقت لاحول پڑھتا رہا، زبان سے نہیں دل سے، کیونکہ انسان کی تباہی اس کے فاسد خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس شخص کو کیا کرو؟ معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی ضرور کرے گا۔ محبت بادشاہی ہے لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیرے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طالب ہونا آسان کام نہیں ہے۔ طالبی میں اسرار عظیم پائے جاتے ہیں۔ نفس کو فنا کیا جاتا ہے اور روح کو بقا سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔
طالب کو بادب و باحیا اور غرق فنا فی اللہ با خدا ہونا چاہیے۔ نور الہدا صفحہ نمبر 293۔ اولیاء اللہ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، غوث الاعظم نے بھی فرمایا تھا۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جلال الدین رومی۔ فرمودات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توحید اور زہد بدن اور زبان پر نہیں ہوا کرتے، توحید، زہد، تقوی اور معرفت بھی قلب میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے واقفیت، آگاہی اور محبت بھی قلب میں ہوا کرتی ہے اور اس کا قرب بھی قلب میں ہوا کرتا ہے۔ سمجھدار بن اور تصنع کر، نہ بناوٹ۔ فرمایا ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو چھلکا پوست ہے کہ جس میں گیری نہ ہو، یا ایسی لکڑی ہے جو زمین پر پڑی ہے کہ چولہے میں جلانے کے سوا کسی مصرف کی نہ ہو، یا جسم بلا روح ہے، یا صورت بلا معنی و بلا حقیقت۔ اور ایسے عمل منافقوں کے ہوا کرتے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے۔ اصل فقیر وہ ہے جسے یار کے سوا کسی چیز میں راحت نہ ملے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ مرشد کامل کے بغیر کسی بھی انسان کا خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار اور نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی معرفت کا سفر طے کرنا ناممکن ہے۔ شہریار نقشبندی سازلی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم رکھنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد بارگاہ ہے جہاں عشق کو بھی باادب ہونا پڑتا ہے، عشق کو بھی باادب ہونا پڑتا ہے۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ دل کا علم کیا ہے؟ جو الہام اور وحی سے دل کا علم حاصل ہو وہ دل کا علم ہے، یعنی جو اندر سے نکلتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدگفتاری دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو عیب میں بدل دیتے ہیں۔ تم خود میں ایک بند کتاب ہو، جتنا خود کو پڑھو گے اتنا راز کھلے گا۔ نور والے بابا جی فرماتے ہیں، خودی، تکبر، مان اور گمان انسان سے کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا، جواب ملا، صرف عشق سے۔ جس گھر میں عشق کے مبارک قدم آ جاتے ہیں وہاں سے خودی، تکبر، مان اور گمان خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا مقام ہوتا ہے، یعنی مقام غرض اور غایت پر، مطلب اور مفاد کی جگہ پر وہ چلے جاتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل انسان سے انسان ہے لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اصل میں مرشد ہی مرید کو ڈھونڈتا ہے، مرید کی کیا مجال۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسان خاصی تگ و دو کے بعد کسی در کا ہوا، مگر یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہر مرشد اپنے مرید خود چنتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے غلام نے مالک کو چنا ہو؟ ہمیشہ مالک ہی غلام پسند کرتا ہے۔ مرید اسی در پر آ کے سکون پاتا ہے جس اللہ والے کی نظر اس کو چن لیتے ہیں۔ ہمیشہ مقناطیس لوہا کھینچتا ہے، لوہے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ جن لوگوں کو ولی نہیں ملتا، اصل میں کسی ولی اللہ کی نگاہ نے ان کو اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ جس دن کوئی ولی ان کو چن لے گا اس دن یہ اس کے در پر جا کے اپنا سودا کر آئیں گے۔
اللہ کے فضل کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر فضل ہوا ان کے قریب رہا کرو۔ صوفی جب بولتا ہے تو اس کا قول بالکل حق ہوتا ہے، اور جو خاموش ہوتا ہے تو اس کا فعل سراسر فقر ہوتا ہے۔ باب تصوف میں کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، صوفی جب بولتا ہے تو اس کا قول بالکل حق ہوتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا فعل سراسر فقر ہوتا ہے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، اس لیے خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگا رنگ پھول کھل اٹھے۔ حضرت سید بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتھر پڑے پڑے بھاری ہو جاتا ہے، لہذا تم پتھر کے بن جاؤ اور اپنے مالک جل جلالہ کے دروازے پر پڑے رہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والے کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا۔ نبوت کس کو ملا؟ بکریاں چرانے والے کو، اور ولایت کس کو ملا؟ غلاموں اور فقیروں کو۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ الفتح ربانی۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا ہے تو خود کو زندہ مت سمجھیے، اور روز آخرت اس زندگی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارواح کے حاکم ہیں اور مریدوں کے مربی اور سرپرست ہیں، اور مرادوں کے سردار ہیں، اور صالحین کے بادشاہ اور مخلوق میں حالات و مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا امیر بنایا ہے، اور تمام امور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیے ہیں۔ الفتح ربانی مجلس 44، اقتصاب از کتاب حیات و تعلیمات سید غوث اعظم۔ غوث پاک فرماتے ہیں، تیرا نفس تیرا دشمن ہے، اس کی بات کا جواب دینے سے سکوت کرنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تو اس کی بات کو دیوار پر مار دے، اس کی بات کو اس طرح سن جیسے کسی دیوانے کی بات سنتے ہیں کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو، تو نفس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے، نہ اس کی طلب خواہشات، لذات اور خرافات پر نظر کر۔ اس کی ہلاکت اس میں ہے کہ تو نفس کی بات کو نہ سنے، تیری اور اس کی اصلاح اس کی مخالفت کرنے میں ہے۔ الفتح ربانی مجلس سے کامن۔ غوث پاک فرماتے ہیں، ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا مگر جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ اپنی بخشش کب ہوگی؟ دوزخ میں جانے کے لیے 5 سیٹیں خالی ہیں، تو تم اپنے دشمن کا نام بتا دو۔ اگر تم نے کوئی نام بتا دیا تو سب سے پہلے تمہیں بھیجا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو دشمن کو تلاش کر کے دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں بھیجنے کے لیے 5 سیٹیں خالی ہے، سب سے پہلے دشمن کا نام لکھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ جنت میں 4 سیٹیں خالی ہو گئیں، آج ہی آج فوراً نام چاہیے۔ کس کا نام لکھو گے؟ سب سے پہلے جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ناپسند ہے، حاسد ہے، جو تمہیں دل سے اچھا نہیں لگتا، اس کو بھیجو۔ بس یہ ہے تمہارا جنتی ہونے کا ثبوت، ورنہ جھگڑا ہے، پریشانی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا، اپنی بخشش کب ہوگی؟ یعنی دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کی تیاری مت کرو۔ کچھ دوست سوال کرتے ہیں کہ قلب جاری کرنے سے کیا مراد مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قلب جاری ہونے کا مطلب ہے قلب سے دھک دھک کی بجائے اللہ اللہ کی آواز آنا۔ جب مرشد یا روحانی استاد قلب جاری کرتا ہے تو قلب پر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے اور تا قیامت رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچ جاتا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ طالب کو مرشد کامل سے پہلے دنیا کی مال و دولت طلب کرنی چاہیے تاکہ پہلے سخی لوگوں میں شمار ہو، پھر تجھے معرفت خداوندی حاصل ہو۔ پہلے مرشد سے اسم اعظم کا طالب ہو، اس کے بعد تیرے وجود میں کسی قسم کا غم نہیں رہے گا۔ پہلے تو مرشد سے قدر طلب کر تاکہ تیری نظر سے خاک بھی سونا چاندی بن جائے۔ اولاً تو مرشد سے دیدار الہی طلب کر، پھر اس کے بعد اس راہ کی طلب کر جس پر چل کر تو کن کا راز پالے۔
عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہیں آئے تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ عبادت کا اثر مسجد سے باہر نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہی ہے۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا تھا نفس کا وجود معصیت ہے اور اس کا گم کر دینا طاعت ہے۔ خواہشات پر عمل کرنا نفس کا وجود ہے، خواہشات سے باز رہنا نفس کا گم کر دینا ہے۔ خواہشات نفسانیہ سے باز رہ اور بغیر موافقت اور تقدیر الہی ان کو حاصل ہی نہ کر، نہ اپنے اختیار سے اور نہ خواہش سے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا دل میں اگر تمہارے درد نہیں ہے تو تم انسان نہیں ہو، گفتگو میں اگر نہیں ہے اثر تو تم نہ ملا ہو نہ صوفی ہو۔ تم عشق کیا جانو اگر تم دل سوچ سے خالی ہو، مردہ ہے وہ دل جس میں محبوب خدا کی محبت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کے آنکھ کا تعلق روح سے ہے جس کا مسکن عالم بالا ہے، اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لامکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول دے۔ مطلب جسم کی آنکھ کو بند کر دو اور دل کی آنکھ کو کھول دو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محض گفتگو کو چھوڑ کر حال کی کیفیت پیدا کرو اور یہ تجھے اس وقت نصیب ہوگی جب تو اپنے آپ کو کسی مرد کامل کے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو، یعنی اس کی بولی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ خدا کی طرف دیکھنا ہو تو اپنی طرف دیکھو، اس کی تلاش کرو گے تو اپنے سوا کچھ نہ پاؤ گے، اپنی تلاش کرو گے خدا کے سوا کچھ اور نہ پاؤ گے۔ ایک مشہور صوفی بزرگ کی خدا سے گفتگو ہوئی، میں نے خدا سے کہا اے محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو جا خود کو دیکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ تیرے ساتھ ہم نشینی اختیار کروں۔ اس نے کہا اگر تجھے یہ آرزو ہے تو خود اپنے ساتھ بیٹھ۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری سکھا دے، بتائے علم سے بچو، علم نہیں عمل چاہیے۔ تو اس کا بندہ ہے حقیقت میں جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے۔ اگر دنیا کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے، اگر نفس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو تو نفس کا بندہ ہے، اگر ہوس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو ہوس کا بندہ ہے، اگر خلق کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو تو خلق کا بندہ ہے، اور اگر آخرت کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے، اور اگر خدا کے ہاتھ میں تیری لگام ہے تو خدا کا بندہ ہے۔ تعلیم غوثیہ پیج نمبر 95-96۔ اب خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے اور انسان خود کو بچانے میں ماہر ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر دو ورنہ صاف انکار کر دو۔ درمیانی راستہ تو منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ سب کو اپنا مت بناؤ، جس نے سب کو بنایا ہے اس کو اپنا بناؤ، سب تمہارا ہو جائے گا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ خیالوں کی پرہیزگاری ہی مطمئن ہونے کا راستہ ہے۔ نفس کہتا ہے سب کچھ حاصل کر لوں تو مطمئن ہو جاؤں، روح کہتا ہے مطمئن رہو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا۔
احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا۔ اے احمد، بہشت و دوزخ دونوں عاشقوں پر حرام ہے، ہمارے لیے ہر دم رضائے جانا ہی رضوان ہو گئی ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔